تعویذ گنڈے یہ منع ہے، خصوصاً جو شرکیہ ہوتے ہیں. شرکیہ تعویذ اور تلسمی منتر پڑھتے ہوئے گرہ لگائے گئے دھاگے، علاج کی غرض سے پہنی گئی چیزیں، منکے، کوڑیاں، سیپیاں، دھات کے کڑے، اور اس نیت سے یہ سب پہننا کہ اس سے علاج ہوگا، یہ منع ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ کا مطلب ہے شرکیہ تعویذ گلے میں لٹکایا اس نے شرک کیا. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں. لوگوں نے کہا اے عبد الرحمن یہ جھاڑ پھونک اور تعویذ کو تو ہم جانتے ہیں، یہ حب کے اعمال کیا ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کوئی ایسا عمل ہے جو عورتیں کرتی ہیں اپنے خامدوں کے ہاں محبوب ہونے کے لیے. یعنی ایسا تعویذ لکھواتی ہیں کہ جس سے شوہر کی نظر میں بہت محبوب ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ پیچھے جتنے بھی دم کے طریقے مسنون ہیں جب آپ کو پتا ہوں گے تو اس کے علاوہ باقی سب آؤٹ کر دیں. ٹھیک. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دم، جھاڑ، گنڈے، منکے، جادو کی چیزیں یا تحریریں شرک ہیں. ان کی اہلیہ نے کہا آپ یہ کیوں کر کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میری آنکھ درد کی وجہ سے گویا نکلی جاتی تھی تو میں فلاں یہودی کے پاس گئی، اس نے مجھے دم کیا، جب وہ دم کرتا تھا تو میرا درد رک جاتا. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شیطان کی کارستانی ہوتی تھی، وہ تمہاری آنکھ میں اپنی انگلی مارتا تھا، جب وہ یہودی دم کرتا تو شیطان باز آ جاتا. یعنی شیطان جسے اس دن بھی بتایا تھا نا باتوں کا ایک دم سوئی چپتی ہے جسم میں، تو شیطانی کچوکا بھی ہوتا ہے. حالانکہ تمہیں یہی کچھ کہنا تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک اشف شفاء لا یغادر سقما. بس اتنا ہی کہہ دیتی، کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے. جب وہ ہے نا تو اگر شرکیہ ہو تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں جگہ جا کے بہت آرام آیا، تو یہ شیطان اس وقت تکلیف کو وہ کم کر دیتا ہے، مطلب اس وقت رک جاتا ہے وہ کچوکے لگانے سے یا کچھ بھی جو کر رہا ہوتا ہے، اور پھر انسان سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے اس کے دم سے آرام آتا ہے. بالکل. تو یہ عقیدہ خراب کرنے کے لیے نا یہ چیز، اس لیے نہیں کرنا چاہیے. اچھا. تعویذ لٹکانا، کئی لوگ تعویذ گلے میں لٹکاتے ہیں، یہ بازو پہ باندھتے ہیں، یہ کہیں اور لٹکا دیتے ہیں. عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے کہ میں عبداللہ بن اکیم ابو معبد جوہنی کے پاس ان کی عیادت کے لیے گیا تو ان کے جسم پر مرض کی سرخی تھی. میں نے عرض کیا آپ کوئی چیز تعویذ کیوں نہیں گلے میں لٹکا لیتے؟ انہوں نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا. یعنی لٹکانا پسندیدہ نہیں. عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اکیم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، ہم ان کی عادت کے لیے گئے تو کسی نے کہا آپ کوئی تعویذ گلے میں ڈال لیں. فرمایا میں کوئی چیز لٹکاؤں گا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی چیز لٹکائے گا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویذ پہننے والے شخص سے بیزاری. عقبہ بن عامر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کا ایک وفد حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 آدمیوں کی بیعت کر لی اور ایک سے ہاتھ روک لیا. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 9 سے بیعت کی ہے اور اس شخص کو چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا اس نے تعویذ پہن رکھا ہے. یہ سن کر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس تعویذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. صحابہ کی بیزاری. قیس بن سکن کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے سرخ دانوں خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا ہے تو انہوں نے سختی سے اسے کاٹا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی ہے کہ بلا چھپا جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہے. ابن مسعود کی بیوی زینب فرماتی ہے ہمارے یہاں ایک بڑھیا آیا کرتی تھی، وہ سرخ دانوں کی بیماری کا دم کرتی تھی اور ہمارے پاس لمبے پایوں والی ایک چارپائی تھی. عبداللہ جب گھر میں داخل ہوتے پہلے کھانستے آواز دیتے پھر اندر آتے. ایک دن وہ تشریف لائے، جب اس بڑھیا نے ان کی آواز سنی تو چھپ گئی. وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تو انہیں دھاگا سا محسوس ہوا جو میں نے گلے میں ڈالے ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس نے مجھے سرخ دانوں کی بیماری کا دم کر کے دیا. انہوں نے اسے کھینچ لیا، توڑ کے پھینک دیا. فرمایا عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے دم، جھاڑ، تعویذ اور حب کا عمل سب شرک ہے. تو لٹکانے والے تعویذ درست نہیں. منتر. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں دریافت کیا گیا. فرمایا یہ شیطانی عمل ہے. نشرہ کیا ہوتا ہے؟ جن جادو اتارنے کے لیے شرکیہ اور جاہلانہ منتر پڑھنا، یعنی جھاڑنا. شرکیہ دم سے جھاڑ بھی منع ہے، صرف پہننا نہیں بلکہ جو بھی آپ پہ کچھ پڑھے پتا ہو وہ پڑھ کیا رہا ہے. یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ وہ صحیح آیات یا مسنون دم ہی کر رہا ہے. گھوڑے کی نال
پتہ ہے وہ کیا ہوتی؟ جادو، نظر بد، بیماری یا حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے گاڑی، مکان یا دکان وغیرہ پر گھوڑے کی نال لٹکانا یا کالے دھاگے وغیرہ باندھنا اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار ہے، شرک ہے. اس کی بجائے اللہ کی پناہ اور حفاظت طلب کرنے والی دعائیں پڑھنی چاہیے. بعض لوگ آئی بھی لٹکاتے ہیں، ایبل آئی. بعض لوگ کچھ اور چیزیں لٹکائے بھی ہوتے ہیں. نئی کارز کے پیچھے نا وہ پراندے کی طرح کی کالی سی چیز لوگوں نے لٹکائی، اکثر یہ تو دیکھنے میں آتا ہے. جی. جوتا بھی لٹکاتے ہیں کبھی. اور کیا کرتے ہیں؟ نیو بورن کے پاس چھری رکھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بعض کی رنگ کے اندر بھی جوتا لٹکا ہوتا ہے تو وہ بھی لٹکا دیتے ہیں. وہ اس مقصد کے لیے کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں. یعنی گندا جوتا لٹکانے کی بجائے چھوٹا سا جوتا کا کی رنگ بنا کے اس کو لٹکا دیں. ہاں آپ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھتے ہیں کہ جادو نہ ہو. وہ دیمک وغیرہ کے لیے تو رکھتے ہیں. دیمک کے لیے اگر زمین میں دبا دیں نا، اپنے لان میں دبا دیں تو وہ جو گھاس کو لگ جاتی ہے نا، وہ جس سے زمین کھوکھلی سی ہو جاتی دیمک، وہ پھر نہیں لگتی. نئے گھر پہ کالا جھنڈا لٹکاتے ہیں. اللہ اکبر. اب چھری میں کیا طاقت ہو، تو کاٹنے والی ہے الٹا. نیا گھر بنتا تو مٹی کی ہانڈی لٹکاتے ہیں پھول لگا کے اس میں. یہ سب خرافات ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا، ابو بشیر کہتے ہیں وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغامبر بھیجا، یعنی میسج دے کر بھیجا کسی کو، کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت یا کوئی قلادہ باقی نہ چھوڑا جائے مگر اسے کاٹ ڈالا جائے. یعنی صرف انسانوں نہیں، جانوروں کے گلوں میں بھی تعویذ لٹکاتے تھے. امام مالک فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ بد نظری سے بچاؤ کے لیے ڈالتے تھے. امام مالک نے کہا کہ یہ کیوں کٹوایا آپ نے؟ کہ نظر نہ لگے جانور کو. پیدائشی پتھر، مختلف پتھروں کو اپنی تاریخ پیدائش سے منسوب کر کے انہیں بیماریوں کے علاج اور اچھے شگون کے طور پر انگوٹھی میں ڈال کر جڑوا کے پہننا بھی سنت سے ثابت نہیں. یہ چیزیں بھی، کیونکہ پتھر میں کیا رکھا ہے. یعنی کئی لوگ پتھروں کے مختلف ناموں کو ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ میچ کرتے ہیں. اس سٹار کے ساتھ یہ پتھر میچ کرتے ہیں، منحوس ہے یہ، اس کے لیے ایسا اور ویسا. کچھ ستاروں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب شرک کی قسمیں، شرک اصغر ہے. ربیہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع. تو اس سے کیا دلیل ملتی ہے کہ کوئی پتھر کسی کو نہ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان. اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا. عمران بن حسین نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلا دیکھا. پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا کمزوری کی وجہ سے. انہوں نے کہا اگر چھلے کو پہنتے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا، جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت دی گئی، جس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے. یعنی خود کرنا یا کسی کے لیے کرنا یا جس کے لیے کیا جائے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. آگ کا داغنا ایک اور روایت میں. ہاروسکوپ کیا فرماتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ آپ میں سے ہاروسکوپ دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتی ہیں؟ اور کون کون دیکھتا ہے؟ آپ دیکھتی ہیں؟ اچھا. اور آپ بھی دیکھتی ہیں؟ تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ پہلے بہت ریگولرلی پڑھتے تھے. علم لا ينفع. میرا خیال ہے ہر شخص کسی نہ کسی طرح ان چیزوں سے کہیں نہ کہیں انٹریکٹ کرتا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ پھیلی ہوئی، ٹیلی ویژن پر، نیٹ پر، اخباروں میں، کتابوں میں، ہر جگہ یہ خرافات پھیلی ہوئی ہیں. تو ان سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ دن کیسا گزرے گا، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ سال کیسا گزرے گا، کیسا نصیب ہوگا، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، کیا پیشن گوئیاں ہیں، پیدائشی نشان کیا کہتے ہیں، یہاں داغ ہے یا دبا ہے یا برتھ مارک ہے تو اس کا کیا مقصد ہے. اور پھر علم نجوم کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا حساب کرنا، لکیریں ڈال کر اور مختلف طریقوں سے جنتری سے کام لینا، یہ سارے غیر اسلامی لغو مشاغل ہیں. ٹھیک ہے. روحوں کو بلانا وغیرہ وغیرہ.
بدشگونی لینا. جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. یعنی اگر نیک کام کرو گے تو نیک شگون ہوگا اور برے کام کرو گے تو بد شگون ہوگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے مڑ جائے، تو وہ بلی دیکھی راستے میں یا کوا بول رہا تھا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کچھ کر نہیں پاتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا. ابو بردہ کہتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور کہا امی جان مجھے کوئی حدیث بیان کرے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں کرتا، اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے، اور آپ کو اچھی پھال پسند. کئی لوگ کبوتروں سے اور پرندے اڑا کے پھال لیتے ہیں، وہ بھی منع ہے. اب اس کا علاج کیا ہو بدشگونی کا؟ نمبر 1 ایمان مضبوط کرنا. ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ وہ حدیث تھی نا جو عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ ٹل نہیں سکتی تھی، جو ٹل گئی وہ آ ہی نہیں سکتی تھی. اللہ پر توکل. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کرتا ہے. کسی چیز سے بھی ڈر لگے نا تو کہا کرے نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ مالک ہے اور یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی کرے گا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اور کسی چیز کے جانے یا آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے، دوسرا ایک اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق آپ سے معاملہ فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یوں کہے اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے شگون کے سوا کوئی شگون نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے نہ رکنا. معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس آتے ہیں. آپ نے فرمایا تم لوگ کاہنوں کے پاس مت جاؤ. انہوں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ بدفالی لیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے کوئی کام سے باز نہیں رہنا چاہیے. یعنی بعض اوقات دل میں آ جاتا ہے نا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس برے خیال کی وجہ سے انسان کو نیک کام سے رکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جو ہم ازیوم کر لیتے ہیں نا بہت کچھ، یہ تو ایسا ہو جائے گا، فلاں تو ایسا کر دے گا، وہ ایسا کر دے گا. کبھی بہت زیادہ خوش گمانیاں رکھنا اور کبھی بہت بدگمانیاں، دونوں سے نکل کے اعتدال کی راہ اچھی کہ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، بس اللہ چاہے گا تو ہوگا. کسی کے کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی نفع دے سکتا نہ نقصان. پھر سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں. سفر کے مہینے میں آپ نے سب نے پڑھا، کیونکہ عرب لوگ سفر کے مہینے کو اپنے لیے برا سمجھتے تھے. پھر علم نجوم جو ہے یہ جادو کی قسم ہے، اس سے علاج نہیں کرنا چاہیے. ستاروں کی تاثیر کے اوپر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے. وہ مشہور شعر بھی ہے نا، ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، یہ تو بیچارے خود ہے بیکاری، مارے مارے پھرتے ہیں. یہ کیا، یعنی ستارے تو خوب چکر میں ہیں، ہمارا چکر کہاں سے دور ہوگا یا گردش کہاں سے دور ہوگی. یہ اس کا مفہوم ہے شعر کا. علم نجوم میں دلچسپی بھی نہیں لینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا. یعنی کسی ایسی چیز میں جو ان کے خلاف یہ ایسے کی جا رہی ہے تو اس میں شریک نہیں ہونا. جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا. جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا. کتنا اچھا علاج بتایا، سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ کسی مردے سے کوئی الو نکلتا ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، یعنی اس کو کنفرم کیا، مان گیا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یعنی وہ دین سے نکل گیا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے جو شخص کسی نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، یعنی 40 ڈیز تک. اتنا بڑا جرم ہے. ایسے لوگوں کی اعلیٰ درجات سے محرومی ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی
یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. السابقون السابقون اور مقربون اور اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ کی خاطر ایسی سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. نجومیوں کے بعض باتوں کے صحیح ہو جانے کی وجہ کیا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو پتا ہے، وہ صحیح بتاتے ہیں، پوچھو جا کے چوری کس نے کی، کیا ہوا، مجھ پہ جادو کس نے کیا، اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں لوگ. تو کچھ چیزیں تکے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، یا آر یا پار ہے یا نہیں. تو اس نے اگر جھوٹی ہاں بھی کر دی تو ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی ہو، تو منسوب اس سے ہو گیا، دیکھا اس نے کہا تھا. دوسری اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا ان کی پیشن گوئی کی کوئی حیثیت نہیں. صحابہ نے عرض کیا لیکن بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہو جاتی ہیں. آپ نے فرمایا وہ بات سچی ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے سن کر لے اڑتا ہے. یعنی فرشتے جب آپس میں معاملات کی تدبیر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اللہ کے احکامات کو، اور وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو جن بیچ میں سے سن لیتے ہیں اور سن کے پہلے سے لے اڑتے ہیں. پھر اسے وہ اپنے ولی یعنی کاہن کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈالتا ہے. اس کے بعد کاہن ایک سچی بات میں 100 جھوٹ ملا کر پیش کرتے ہیں. اب جھوٹ تو بھول جاتے ہیں، وہ جو ایک ٹھیک نکل آتی ہے نا بات، اس کو سارے کے اوپر غالب کر دیتے ہیں. امام ضامن مشکلات اور تکالیف سے بچنے کے لیے، دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے امام ضامن باندھنا شرک ہے. بعض اقوام میں مسافروں کو سفر کی ابتدا میں یہ بازو پر باندھتے ہیں. کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو کہتے ہیں امام ضامن باندھ لو، جبکہ مسلمانوں کو ایسے مواقع کے لیے مسنون دعائیں سکھائی گئی. آتی ہیں سفر کی دعائیں. رویفہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے رویفہ، امید ہے تمہیں میری بات لمبی زندگی ملے گی تو تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی، یعنی داڑھی کے بالوں میں خود گرہ لگائی یا تانت باندھی، تانت ہوتی تاند جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، یہ دھاگا، یا کسی جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، یعنی آپ اس کو اپنی امت میں نہیں شمار کریں گے. پھر بھوت پریت بدروحوں کی تاثیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا غول، کوئی جن بھوت نہیں، یعنی وہ جو خاص قسم کے بھوت کا ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے نا، یہ پریاں یا ان کی کوئی حقیقت نہیں. جی جنات ہیں مگر یہ پریاں پریت نہیں ہے کچھ. عطا فرماتے ہیں لوگ کہا کرتے تھے کہ ہاما جو چیخا کرتا ہے وہ انسانی روح ہے، حالانکہ وہ انسانی روح نہیں بلکہ ایک جانور ہے. یعنی وہ ڈراؤنی سی آواز نکالتا نا ایک جانور، تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی بھوت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ ذکر فرما دیجئے. کیا وجہ اس سبجیکٹ پہ اتنے سوال کیوں ہیں؟ بہت کامن ہے، اس سے نکلنا بھی بڑا مشکل ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنے سارے شک دور کر لیجئے اور دعا کیجئے اللہ کرے یہ کتابچہ چھپ جائے، سارے دلائل آپ کے ہاتھ میں ہو، تاکہ کسی سے بات کرے تو دلیل سے کرے کہ دیکھیں یہ منع کیا گیا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. جی ڈیٹ آف برتھ اور ان چیزوں سے بھی کچھ شگون لیتے رہتے ہیں. دیکھیں علم غیب میں جستجو کرنا بھی ناپسندیدہ چیز ہے. یہ اس خاص حدیث میں ہی آ جائے گا نا جو کسی عراف کے پاس گیا، وہ بتانے کا طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کافی کا کپ ہو سکتا ہے، وہ کسی کے بال ہو سکتے ہیں، وہ ڈیٹ آف برتھ اور لکیریں ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، آپ بتائیے. لکی وغیرہ کی بات تو درست نہیں، لیکن کلر سے علاج کا طریقہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر کلر کا ایک خاص امپیکٹ ہوتا ہے نا. مثلا آپ میں سے جن لوگوں نے نیلا رنگ پہنا ان کو دیکھ کے مجھے اور فیلنگ آتی ہے، جو وائٹ والے اور آتی ہے، یلو والے اور آتی ہے. چلیے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. لکھ لیجئے کوسچنز، انشاءاللہ کل مزید کر لیں گے بات. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.